اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مستنصر حسن ہے اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ بچوں، ہم لوگوں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور ہم نے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ میں سرسری تمام چیزیں ایک بار ڈسکس کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک ایک چیز طریقے سے اس کو کریں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بار تمام چیز ڈسکس کرنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اوور ویو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب میں آؤں گا تو آپ کو اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو بیٹا آج ہم لوگوں نے یہ ٹینس کی تبدیلی، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ میں ٹینس کی تبدیلی ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں۔ رپورٹنگ سپیچ کیا ہوتا ہے، رپورٹڈ سپیچ کیا ہوتا ہے، رپورٹنگ سپیچ میں کیا چیزیں ہیں، رپورٹڈ سپیچ کس طرح ہے، یہ ساری چیزیں جو پہلا لیکچر میں نے دیا اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ ابھی میں یہ کہوں گا کہ جب ڈائریکٹ سپیچ ہوگی ہمارے ساتھ، اس کو انڈائریکٹ جب ہم بنائیں گے تو ٹینس کی تبدیلی کیسے کریں گے۔ لیکن ابھی جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں، دل سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو، مطلب ہی سیڈ لکھا ہو، سینا سیڈ لکھا ہو۔ دیکھیں بیٹا، جو اس طرح اسٹرکچر ہوتا تھا نا، یہ رپورٹڈ سپیچ کا اسٹرکچر ہے، یہاں پہ رپورٹڈ سپیچ ہوتی تھی اور یہ کیا ہے، رپورٹنگ سپیچ۔ اگر رپورٹنگ سپیچ میں ورب جو ہے وہ پاسٹ حالت میں ہو، سیڈ جیسے ہی سیڈ لکھا ہو، پاسٹ حالت میں ہو، اگر رپورٹنگ سپیچ میں ورب جو ہے پاسٹ حالت میں ہو تو ٹینس کی یہ تبدیلیاں ہوں گی، ادروائز تبدیلیاں نہیں ہوں گی۔ ایک بار پھر سن لیں، بس پھر آگے جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس وجہ سے میں اس کو بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں۔ اگر ہمارے پاس رپورٹنگ سپیچ میں ورب کی دوسری فارم ہو، مثال کے طور پہ ہی سیڈ لکھا ہو، تو آپ لوگوں نے جو رپورٹڈ سپیچ ہے اس کو انڈائریکٹ بناتے وقت ٹینس کی تبدیلی کرنی ہے۔ وہ کس طرح کرنی ہے، وہ یہ ہے، ادروائز آپ نے تبدیلی نہیں کرنی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی دیکھیں بیٹا، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اگر ڈائریکٹ فقرے میں ورب کی پہلی فارم نظر آ رہی ہے اور رپورٹنگ سپیچ باہر ورب کی دوسری فارم ہے، سیڈ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ بناتے وقت ورب کی پہلی فارم کو ورب کی دوسری فارم میں کنورٹ کر دینا ہے۔ ورب کی پہلی فارم ہے تو ورب کو ورب کی دوسری فارم میں کنورٹ کر دینا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ فقرے میں ڈز ناٹ، ابھی دوبارہ بیٹا میں بار بار یہ چیز نہیں دہراؤں گا کہ اگر رپورٹنگ سپیچ میں ورب کی دوسری فارم ہو، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ورب کی دوسری فارم ہوگی تو ٹینس کی تبدیلی ہوگی، ادروائز ٹینس کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اگر ہمارے ساتھ ڈائریکٹ فقرے میں ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ لکھا ہوگا تو آپ نے کیا انڈائریکٹ بناتے وقت کیا کرنا ہے، ڈڈ ناٹ لکھ دینا ہے۔ کیا لکھنا ہے، ڈڈ ناٹ۔ ڈز ناٹ ڈو ناٹ لکھا ہوگا ڈائریکٹ میں، انڈائریکٹ بناتے وقت ڈڈ ناٹ۔ از ایم لکھا ہوا ہے تو واز میں تبدیل کریں گے، آر لکھا ہوا ہے تو ور میں تبدیل کریں گے، ہیز ہیو لکھا ہوا ہے تو ہیڈ میں تبدیل کریں گے۔ ورب کی دوسری فارم ہے، وہاں پہ پہلی فارم ہے تو دوسری میں، اور اگر دوسری فارم ہے تو ہیڈ پلس ورب کی تیسری فارم میں کنورٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ورب کی دوسری فارم کدھر ہوتی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کی طرف چلا جائے گا۔ پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ آتا ہے نا، ورب کی تیسری فارم آتی ہے، تو اسی طرح واز ور آ جائے گا تو اس میں کیا ہے، اس کو ہیڈ بین میں تبدیل کریں گے، ویل شیل کو وڈ میں تبدیل کریں گے، مے کو مائٹ میں، اور کین کو کوڈ میں۔ کین کو کوڈ میں، یہ دوبارہ ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں کہ دماغ میں بیٹھ جائے۔ ورب کی پہلی فارم ہے تو ورب کی دوسری فارم میں کنورٹ کر دیں گے، اگر ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ ہے تو ڈڈ ناٹ میں کنورٹ کر دیں گے، اگر از ایم ہے تو واز میں کنورٹ کر دیں گے، اگر آر ہے تو ور میں کنورٹ کر دیں گے، ہیز اور ہیو ہے تو ہیڈ میں کنورٹ کر دیں گے، اور اگر ورب کی دوسری فارم ہے تو ہیڈ بین میں کنورٹ کر دیں گے۔ واز یا ور لکھا ہوا ہے، ورب کی دوسری فارم ہے تو ہیڈ پلس ورب کی تیسری فارم میں، اور واز یا ور ہے تو ہیڈ بین میں کنورٹ کر دیں گے۔ ویل اور شیل کو وڈ میں کنورٹ کر دیں گے، مے کو مائٹ میں، اور کین کو کوڈ میں کنورٹ کر دیں گے۔ اس کو بار بار ایک بار دو بار ریوائز کریں گے۔
प्रैक्टिस हमें समझ उस वक्त आएगी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम जुमलों पे काम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें समझ आएंगे। बट ये इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये कभी भूलें ना, बार बार इसको पढ़ते रहें, ठीक है। तो इसको अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस टेबल को बार बार रिवाइज करना है, बार बार अपने साथ दोहराना है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, चलते फिरते इसको दोहराते रहें। और दूसरी बात, आखिरी बात यह है, नोट, अगर फिक्रे में आलमगीर सच्चाई हो तो टेंस तब्दील ना करें। मतलब ऐसा है जैसे सूरज मशरक से क्या होता है, तुलू होता है, ये आलमगीर सच्चाई है ना, हमेशा सच बोलो, तो उसमें फिर क्या है, टेंस जो है ना वो तब्दील नहीं होता। अगर कुछ सिचुएशन भी हो जाए, भले रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना वो पास्ट में भी क्यों ना हो। उम्मीद है आपको मैंने जो बातें की हैं आपको समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।